ابراہیم علیہ السلام کے ان کے والد کے ساتھ مسائل تھے، اور پھر ان کی اولاد کے بارے میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ نوح علیہ السلام کی زوجہ دیکھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور ان کے اپنے رشتہ داروں کے حوالے دیکھیں۔ آپ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں سوچیں نا، کسی بھی پیغمبر کے بارے میں، تو آپ کو ملے گا خاندان کے ہی لوگوں سے کتنی مشکلات کا سامنا تھا۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں، کیونکہ آپ کا کام صرف اور صرف یاد دہانی کروانا ہے، آپ ان پر کنٹرولر نہیں، نگہبان نہیں ہیں۔ صحیح طور عربی میں کہتے ہیں کنٹرول کو۔ جب آپ کسی کو یاد دہانی کروا رہے ہوتے ہیں یا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے، کیونکہ یہی لاجیکل ہے، آپ ان کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو سن کیوں نہیں رہے؟ جب آپ کسی کو نصیحت دیتے ہو اور وہ آپ کی بات نہیں سنتے تو یہ بات تکلیف دیتی ہے، وہ سن کیوں نہیں رہے؟ یار میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں ان کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے نہیں سن رہے، اور ایک قسم کی فرسٹریشن اور غصہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ تکلیف آپ کو اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ آپ متکبر ہیں، اور اس وجہ سے بھی نہیں کہ آپ لوگوں کا حاکم بننا چاہتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے بہتر چاہتے ہیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے، اور یہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ نہیں بدلے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو طالب کی وفات کا واقعہ۔ ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی تھے، وہ بالکل بھی ابو لہب کی طرح نہیں تھے، نہ ہی ابو جہل کی طرح، جو اسلام کے مخالف لوگ تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور جو ابو لہب تھا وہ سب سے بدتر دشمنوں میں سے تھا۔ اس نے یہاں تک کہ خوشی منائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی، اور وہ خوشی مناتا تھا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نعوذ باللہ بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ کتنی پریشان کر دینے والی بات ہے، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف اٹھائی صرف اور صرف اپنے خاندان میں، اگر آپ دیکھیں تو، لیکن حضرت ابو طالب ایسے نہیں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور وہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس محفوظ طریقے سے مکہ میں بھی لے کے آئے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسلام کے ساتھ، اسلام کے لیے کی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اسلام قبول نہیں کر سکے، اور اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو بہت دھیان رکھتا تھا، جو پیار کرتا تھا، کوئی مخالفت نہیں تھی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پیار کرتے تھے، وہ ان کے لیے والد کی طرح تھے، لیکن وہ پھر بھی اسلام نہیں لے کے آئے۔ آپ ذرا اس بات کو ذرا سوچیں، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دلائل نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسن طریقے سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تھے، وہ جو ہے سب سے بہترین استاد سے پوری کی پوری انسانیت کے لیے۔ سو حضرت ابو طالب جو تھے ان کے پاس بہترین استاد سے بہترین پیغام تھا، اور سب سے بہترین موقع تھا تاکہ وہ اس پیغام کو سمجھیں۔ جو بھی کیا جا سکتا تھا وہ تھا وہاں پہ، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں ان کی بات سنی۔ اور یہ جو تکلیف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان سے کیا نہیں ہوا، وہ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی جو کہ بہت عظیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جب ابو طالب کی وفات ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ بے شک وہ نہیں ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کر سکتے ہیں، آپ اپنے والدین سے محبت کر سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی بہنوں سے پیار کر سکتے ہیں، ہم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کا تو ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے، جس طرح کی محبت ان کو تھی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور وہ محبت وہ آپ سے کہتی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے سب سے بہترین کیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ایمان لے آئے، یہ سب سے بہترین تھا جو ان کے لیے وہ کرتے، جو سب سے بہترین تحفہ تھا وہ ہدایت کا تحفہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین تحفہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو کہ ہدایت تھی، لیکن جو ان کے پیارے ابو طالب تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حقیقت کی بات بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دردناک ایکسپیرینس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ بات سکھائی کہ آپ جو ہے نا، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ایسا کوئی دردناک واقعہ جن سے وہ گزرے تھے، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل سچویشنز میں ڈالا، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات سے گزریں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات سے کیوں گزرے؟ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ رحمتاً للعالمین تھے، کیونکہ وہ رحمت تھے، وہ ٹیچر تھے، وہ مہربان تھے عالمین کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں کچھ لوگوں سے آپ بھی محبت کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار وہ ہدایت پر ہوں، کہ ہم ان میں تبدیلی دیکھیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو رہی اور یہ تکلیف دے۔ ایسے حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سب کچھ کیا، میں نے آرام سے بات کی، میں نے نرم دلی سے بات کی، میں نے یہ ٹرائی کیا، میں نے وہ ٹرائی کیا، کچھ بھی کام نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہیے، مجھے لگ رہا ہے وہ اور دور جا رہے ہیں۔ اور ان لمحوں میں جو ہے ہمیں خود کو یاد دلانا ہے کہ وہی ایگزیکٹ پین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی تھی
جب ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو۔ اور یہ بات بھی ہے کہ وہ ان کے صرف انکل کے بارے میں نہیں تھا، اور عربی زبان میں انک لا تہدی من احببت، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں ضمیر العائد۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لکھا جائے تو یہ بنے گا انک لا تہدی من احببت ہو، ایک پروناؤن ایکسپیکٹڈ ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ حذف ہوا ہوا ہے، یہاں پہ پروناؤن مسنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تک محدود نہیں ہے، یہ آیت جو ہے ان سب لوگوں کے لیے ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام تھا وہ صرف ان کے خاندان کے اوپر تو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا انسانیت کی محبت کی وجہ سے وہ ساروں کے اوپر تھا، ہر کوئی جو نہ سنے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی، کس طرح ان کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ آگ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں کو آگ سے بچا رہے ہیں، اور آپ ایسا سمجھے وہ جو کیڑے جو آگ کی طرف خود بخود جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ نہ جاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایسی چیزیں جو خود بخود لائٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے کہ وہ لوگوں کو آگ سے بچا رہے تھے، اور لوگ جو ہیں خود بخود آگ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظیم محبت، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ لوگوں کو یاد دہانی کرانا ہے، آپ کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں سب سے بہترین انداز سے، اور اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ لوگ خود، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، جو انسان ہے اس کو اپنے بارے میں تمام باتیں بتائیں، ہر کوئی اپنے بارے میں ذمہ دار ہے۔